أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. سورہ آل عمران اہل کتاب یعنی نصارہ کے رد کے اندر اس کی 80 یا 83 آیات نازل ہوئی ہیں. نصرانیت کا رد اس انداز سے کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں آل عمران، ان کا ایک تعارف اور تفصیلی تذکرہ بھی سامنے آ گیا اور پورا حسب نسب بھی معلوم ہو گیا، تو ساتھ ساتھ ان لوگوں کے واقعات بھی معلوم ہو رہے ہیں اور ان واقعات کے ضمن میں اصل میں عیسائیت پر رد کیا جا رہا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا 3 خدا مانتے ہو، 3 خداؤں میں سے ایک. یہ سب باتیں تمہاری جھوٹی من گھڑت بکواس ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ان کے اندر کوئی بھی دخل نہیں ہے، تمہارے اپنے نفس کی خواہش ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے. حضرت مریم ان کی پیدائش بھی ایک کرامت سے کم نہیں کہ ان کے والدین نے منت مانی تھی لڑکے کی لیکن لڑکی ہوئی. تو اسی طریقے سے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا درمیان میں واقعہ ڈال کر کے اشارہ اس طرف ہے کہ دیکھو خود زکریا علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے. معجزہ اس معنی کر کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو عمر ہے 120 سال سے بھی زیادہ ہے، بیوی کی عمر بھی 100 سال کے قریب ہے. تو ایسی حالت میں عموماً بچے کی پیدائش کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن بغیر اسباب کے ایسی حالت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ ہے. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے، حضرت مریم کی پیدائش ایک عجیب انداز میں ہوئی، ایسے ہی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو اس میں تعجب کی بات ہے. سمجھانا یہ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی پیدائش کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کل آیا ہے اور اس میں کئی باتیں آپ کے سامنے آئی. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے والدین نے عمران کی بیوی جو حضرت مریم کے والد ہیں، ان کی جو بیوی ہے حنہ بنت فاقودہ، انہوں نے منت مانی تھی کہ جو بھی میرے بچہ پیدا ہوگا یعنی بیٹا، اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کرو. لیکن ہوا یہ کہ بجائے بیٹے کی بیٹی پیدا ہو گئی. تو اب اللہ کا کرم یہ ہوا کہ حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ کہنے لگی الہی میں نے تو سوچا تھا لڑکا پیدا ہوگا، لیکن ربی انی وضعتها انثى، یہ تو لڑکی ہو گئی.
پروردگار نے اس کا جواب دیا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جاننے والے ہیں کہ اس کو کیا اولاد دیں اور کس سے کیا کام لینا ہے، اللہ کا کام ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور تم پریشان مت ہو، وہ لڑکا جو تم نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا وہ اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ لڑکی ایک نبی کی ماں بنے گی آگے چل کر کے اور بڑا مقام ہوگا اس کا۔ تو اب یہ جب واقعہ سارا گزر چکا تو حضرت مریم کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا، عابدہ زاہدہ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، الہی میں اس کو بھی یعنی مریم کو بھی اور اس کی جو اولاد ہوگی اس کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ہر بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچو کے لگاتا ہے، پریشان کرتا ہے، لیکن ان دونوں بچوں کی حفاظت، اسی طرح حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے مس سے شیطان سے فرمائی، شیطان نے ان کو مس نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کیا اس انداز سے کہ ایک تو ان کی نشو و نما بہت زیادہ اچھے انداز میں ہوئی، ہفتوں کا کام دنوں کے اندر، مہینوں کا کام ہفتوں کے اندر، سال کا کام مہینوں کے اندر، اس طرح اللہ نے لیا۔ پھر اب ان کو جب بیت المقدس کے اندر لے کر کے گئی تو وہاں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ان کو کون ان کی کفالت کرے، تو وہ واقعہ ابھی کل کے سمجھ میں آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا بطور معجزہ کہ اس کی بنا پر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ تو زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے کسی کونے میں یا کوئی حجرہ، جو حجرہ عام طور سے دائیں بائیں مکانات جو بنے ہوتے ہیں مسجد کے اندر ان کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر ان کو شفٹ کر دیا اور باہر سے تالا لگا کر کے کہیں جانا ہوتا تو چلے جاتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے حضرت مریم کو پیدا کیا تھا، اللہ کو تو وہ کام لینا تھا، تو بچپن سے ہی ان کی مطلب ولایت کے آثار شروع ہو گئے، ان کی بزرگی، ان کی کرامت، ان کی نیکی، کہ زکریا علیہ السلام جب بھی باہر جاتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اور باہر سے جب واپس آتے دروازہ کھولتے تو دیکھتے محراب کے اندر رزق رکھا ہوا، یعنی پھل رکھے ہوئے ہیں، اور پھل بھی بغیر موسم کے جو اس وقت مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے اور ملتے نہیں تھے۔ تو سوال تو بنتا ہے، تو حضرت زکریا نے سوال کیا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کسی نے لا کر کے دیے ہیں؟ یہ کسی اور کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تو نہیں ہے جو باہر سے کھول کر کے اندر پھل پہنچا رہا ہو؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ پھل، یہ سارے نعمتیں اللہ کے پاس سے آتی ہیں۔ اب پیغمبر علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کا یقین اللہ کی ذات پر بہت زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے اس چیز میں ذرہ برابر شبہ نہیں کیا کہ اللہ کیسے دے سکتا ہے، اللہ تو اسباب میں دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور حضرت مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر اسباب کے بھی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بغیر اسباب کے رزق میرے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت زکریا بھی سمجھ گئے کہ چلو پھل ہی نہیں، بغیر موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں، یہ کام تو فرشتہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیچ میں یہاں پر اس انداز سے فٹ کیا گیا کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، سورہ مریم میں بھی تفصیل سے ان کا واقعہ آئے گا، اور بیوی بھی 5 ہے، اولاد کوئی نہیں تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء،
रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। अल्लाह से औलाद मांगना नबूवत के खिलाफ नहीं है, औलाद नबियों ने भी मांगी है। पता ये चला कि अगर औलाद का मांगना कोई बुरी बात होती तो नबी कभी इस काम को न करते। तो अल्लाह का फजल ये हुआ कि इन्होंने अल्लाह की बारगाह में झोली फैला करके और अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, इलाही जब तुम मरियम को बगैर मौसम के फल दे सकता है तो मुझे भी बगैर मौसम के, यानी अगरचे मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी भी बांझ है, असबाब नहीं है लेकिन बगैर असबाब के हमें भी तो औलाद देने पर कादिर। उसी को कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। हुनालिका यानी ऐन उसी मौके पर जब उन्होंने मरियम से गुफ्तगू सुनी तो फौरन इस दुनिया से ज़हन उनका आखिरत की तरफ पहुंचा, अल्लाह की ज़ात पर, कि अल्लाह इतनी कुदरत वाले हैं, अपनी कुदरत से बगैर किसी मेहनत के इनको फल दे रहे हैं, तो मुझे भी तो अल्लाह अता फरमा सकते हैं। पता ये चला कि अगर कोई ऐसी चीज सामने आए कि जिसमें अल्लाह की कुदरत हो तो इंसान को अपने लिए उस वक्त दुआ मांग लेनी चाहिए। दुआ की कबूलियत का एक वक्त होता है और इसमें इशारा इस तरफ है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने किसके सामने हाथ फैलाया? बोलो भाई, अल्लाह के। या हजरत मरियम से कहा कि तू आबिदा ज़ाहिदा है, मुत्तकिया है, मैं तेरे वसीले से या तुझे सहारा बना करके, ये वसीले वगैरह ये सारी चीजें हमारे यहाँ चलती हैं। फिर इन्हीं से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के जो नेक बंदे हैं जिनको हम बुजुर्गान दीन कहते हैं, हम फिर क्या करते हैं, उन्हीं को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझने लगते हैं। ये गड़बड़ हो जाती है, अकीदा यही से तो खराब होता है। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह ही से मांगते हैं। हर इंसान को, चाहे नबी हो, चाहे वली हो, चाहे आम इंसान हो, बराह रास्त किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से मांगना चाहिए। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी डायरेक्ट अपना कनेक्शन अल्लाह से जोड़ा और कहा हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। उसी मौके पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। और दुआ क्या की? क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। ऐ मेरे परवरदिगार, रब्बी। देखिए जितने भी दुआ के अल्फाज आपको कुरान में मिलेंगे, ज्यादा में लफ्ज़ रब ही आया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, लफ्ज़ रब है ना। इसी तरह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। इसी तरह रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, लफ्ज़ रब आ रहा है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, लफ्ज़ रब आ रहा है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, लफ्ज़ रब आ रहा है। इसी तरीके से और रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, लफ्ज़ रब आ रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जब मिस्र से भाग करके आए थे मदियन, तो वहाँ अल्लाह से मांगी थी दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, तो वहाँ भी लफ्ज़ रब आ रहा है। ऐसे ही अक्सर दुआओं के अंदर आप देखेंगे लफ्ज़ रब, इस रब के लफ्ज़ के अंदर भी एक खास माना छुपा हुआ है। रब कहते हैं किसी चीज को पाल पोस कर, उसकी जरूरत की चीजें उसको देकर उसको पायाए तकमील तक पहुंचाना। और ये काम सिर्फ कौन करता है? अल्लाह करता है। इसलिए दुआ में अल्फाज भी वो इस्तेमाल करने चाहिए कि जिससे उसकी शफकत मुतवज्जा हो जाए। लफ्ज़ रब जब इंसान कहता है तो इसका मतलब अल्लाह ये समझता है कि देखो मेरा बंदा मुझे रब मान रहा है। रब का मतलब पालने वाला मान रहा है। तो इसलिए क्यों ना मैं इसकी दुआ को सुनूं। मांगने में जितनी आजिज़ी, इंकिसारी, तवाज़ु होगी, उतना ही अल्लाह की तरफ से इनाम की बारिश होगी।
تو لفظ رب میں ایک عاجزی ہے، ایک اعتراف ہے اپنی کمزوری کا، اللہ کی بڑائی کا۔ اسی لیے قرآن شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین، لفظ رب کہ تو تمام عالم کا پالنہار ہے، ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو لفظ رب ہر دعا کے اندر آپ کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے پروردگار عطا فرما دیجئے مجھ کو اپنے پاس سے ذریتاً، ایک ایسی اولاد طیبہ، پاک صاف، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو پاک صاف ہو، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے۔ پتہ یہ چلا اللہ سے صرف اولاد نہیں بلکہ نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ نے اولاد دے دی لیکن دے دی بد، تو ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ پانی پڑھ دو، تعویذ دے دو، دم کر دو، اولاد کے لیے دعا کر دو، بڑا پریشان ہو۔ تو اگر اولاد کسی کی بد نکل جائے تو ماں باپ زندگی ہی ان کی جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے اولاد نبی مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن اولاد صالح مانگتے ہیں۔ اولاد ہو، اولاد صالح ہو، ماں باپ کی فرما بردار ہو، اطاعت شیار ہو، دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ نیک صالح بیوی، نیک صالح اولاد، اگر مال بھی نہیں ہے تو اس سے بہتر مال اور کیا اس کے پاس ہو، یہ سب سے بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی لیے علماء، اکابر، مشائخ اپنی اولاد کی تربیت کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میرمت دیوار کج۔ عمارت کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو جائے گی تو عمارت اوپر تک لے جاؤ گے ٹیڑھی ہی جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بچے کو شروع ہی سے اچھے اخلاق، اچھا کریکٹر، اچھی اس کے اندر نشو و نما ہو، اچھی تربیت ہو، اس کو کسی دینی مدرسے کے اندر، کسی دینی استاد کے ٹچ کے اندر رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے عادات، اخلاق صحیح اور بالکل سنت کے مطابق اور دینی مزاج کے مطابق اس کے اخلاق ہو۔ فرمایا انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کے بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ چنانچہ میں نے کل یہ نقطہ آپ کو بتایا تھا، جہاں بھی دعا مانگی گئی ہے اس کے بعد لفظ فا آتا ہے، چنانچہ یہاں پر بھی فنادت الملائکۃ کے اندر فا آ گئے، اور فا آتا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے، یعنی کسی چیز کا فوراً ایک دم اس کے بعد قبول کر لینا۔ ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ نے قبول کر لی۔ اب دیکھیے اسباب بھی پیدا ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ کر کے فارغ ہو گئے، اپنے حجرے کے اندر عبادت میں مشغول تھے، محراب کے اندر۔ محراب حرب سے بنا ہے، حرب مانے جنگ، یعنی گویا کہ یہاں شیطان کے ساتھ اس عبادت گزار کی جنگ ہوتی ہے جو محراب کے اندر کھڑے ہو کر کے عبادت کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی کے معنی نماز کے آتے ہیں اور صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ دعا مناجات میں مشغول تھے، تو فرشتے نے آ کر کے ان کو وہی بشارت دی۔ بعض کہتے ہیں اگر نماز بھی مراد لیا جائے تو ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت ہو، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو چاہے صلاۃ کے معنی دعا کے ہوں کہ وہ دعا مانگ رہے تھے، اور چاہے صلاۃ کے معنی صلاۃ یعنی نماز ہی ہو، تو بھی معنی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکہ، بس فرشتے نے آ کر کے ان کو ندا دی، پکارا، آواز دی۔ نادا ینادی کے معنی آتے ہیں آواز دینا، اسی لیے منادی اس کو کہتے ہیں جو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، منادی اعلان کرنے والا۔ فنادتہ الملائکہ، فرشتے نے آ کر کے آواز دی، کب؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے محراب کے اندر، یعنی اپنے عبادت خانے کے اندر
تنہا تھے اور اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی نماز اور دعاؤں کے اندر مشغول تھے، فرشتے نے اس وقت آ کر کے ان کو ایک میسیج پیغام دیا۔ میسیج کیا تھا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ رب العزت تم کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں بیحییٰ، یحییٰ کی، یعنی یہ وہ نبی ہے کہ جس کا نام بھی اللہ نے ہی رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے فرشتے کو اللہ نے نام بتا کر کے بھیجا کہ نام بھی یہ ہوگا بچے کا۔ یہ تو اور بڑی خوشخبری ہے کہ بچہ ہو اور بچے کا نام بھی اللہ ہی اپنی طرف سے طے کر دے۔ تو آ کر کے حضرت زکریا سے کہا، حضرت آپ نے دعا مانگی تھی، اللہ نے آپ کو بشارت خوشخبری دی ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ کے معنی آتے ہیں زندہ، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ جو اوروں کے اندر بھی اس کی ایمانی اور روحانی زندگی کا فیض دوسروں تک پہنچے گا۔ یحییٰ اب 5 صفتیں ہوں گی ان کے اندر، 5 خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کتنی خوبیوں کا؟ 5۔ نمبر 1، مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی۔ اصل تذکرہ تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا چل رہا ہے نا، اور نصران کے جو نصارہ ہیں، مطلب نجران کے، ان سے گفتگو چل رہی ہے۔ یہ تو بیچ میں ایک واقعہ آ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو یحییٰ ہوں گے ان کو سب سے پہلی ذمہ داری یہ دی جائے گی کہ ان کے بعد میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، یہ ان کے آنے سے پہلے ایک بیس، ایک فیلڈ تیار کریں گے لوگوں کے اندر کہ ان قریب ایک نبی کی پیدائش ہونے والی ہے بغیر باپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک راستہ ہموار کیا۔ اس کا مطلب ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے کی پھونک کے ذریعے سے، اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے سے کہ ہو جا، یعنی اللہ نے دنیا کے اندر 2 سسٹم بنائے ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم خلق تو یہ ہے کہ پہلے شادی ہو، پھر میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہوں، پھر حالت حمل ہو، پھر بچے کی پیدائش ہو، یہ جو دنیاوی اسباب ہے یہ عالم خلق ہے۔ اور ایک عالم امر ہے، کسی چیز کا اللہ ارادہ کرے بغیر اسباب کے، کن اس کو کہتے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، بس اللہ کی مشیت تھی، ہو جا، ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ اللہ کے کلمہ، فرشتے نے آ کر کے کہا کہ حمل رہ جا، بس حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اس کا ذکر سورہ مریم میں آئے گا۔ تو ان یحییٰ کا، یحییٰ علیہ السلام کتنے بڑے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض نے 3.5 سال بڑے تھے، بعض نے 4، بعض نے 15 سال بڑے لکھا تھا، واللہ عالم۔ کل ملا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون تھے؟ حضرت یحییٰ، اور یہ بڑے تھے، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ، فیلڈ تیار کرے تاکہ لوگوں کو ماننے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ہم تمہیں یحییٰ دیں گے اور ہمیں اس سے جو کام لینا ہے، اے زکریا سنو، سب سے پہلا کام مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق اور تائید کریں، چونکہ تصدیق کرنے سے بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوگا وَسَيِّدًا، وہ اپنی قوم میں بڑے اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے۔ سید مانے سردار۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو سلیکٹ کیا ہے اچھے خاندانوں کے اندر،
اچھے حسب نسب کے اندر، اچھی مطلب اپنے زمانے کے جو معزز ترین لوگ تھے ان کے اندر سے اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا ہے۔ فرمایا وَسَيِّدًا، اور وہ اپنی قوم میں باعزت ایک سردار کی حیثیت سے ہوں گے۔ تو دو کام ہو گئے ان کے۔ تیسرا کام وَحَسُورًا، حسور کہتے ہیں عورتوں سے دور رہنے والے۔ اب اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لکھ دیا کہ وہی وہ نامرد ہوں گے، تو یاد رکھیے ایسا کہنا کسی نبی کے بارے میں یہ تو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی نبی کو ظاہری اور باطنی عیوب سے آراستہ کر کے پیدا نہیں فرماتے، بلکہ ان کو ظاہری باطنی عیب سے پاک صاف کر کے، ہر نبی جسمانی عیب سے بھی پاک ہوتا ہے اور روحانی عیب سے بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اپنا صحیح کریں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، کسی کا پیر سے معذور ہو، یا ایک آنکھ سے کانا ہو۔ کوئی نبی بتاؤ آپ تاریخ کے اندر اپنی امت میں سب سے زیادہ اسمارٹ حسین جن لوگوں کی طرف اس کو بھیجا جاتا ہے، ان لوگوں میں سب سے حسین، خوبصورت، جسمانی، روحانی اعتبار سے وہ نبی ہی ہوتا ہے اپنی امت کے درمیان۔ سمجھے نہیں؟ اس لیے بعض مفسرین کو دھوکہ لگا، غلطی ہوئی ان سے۔ حسور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی شہوت بھی کامل ہو، شہوت میں کوئی کمی نہیں، جسمانی اعتبار سے بھی تندرست ہو، لیکن اس کے باوجود عورتوں کی طرف فطری میلان نہ ہو۔ یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہو سکتا ہے، سمجھے نہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمزوری ہے، اس وجہ سے اس کا میلان نہیں ہے، یہ تو نقص ہے، عیب ہے۔ ایک یہ ہے کہ شہوت بھی بھرپور ہے، جوانی بھی بھرپور ہے، ساری صلاحیتیں موجود ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے عورتوں سے ان کو یکسوئی کی طرف رکھنے والا۔ اسی لیے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور آپ ان کے حال احوال پڑھیں، ہر نبی نے شادیاں کی ہیں اور بیوی بچے بھی ہوئے ہیں۔ ایک آدھ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو شادی کا موقع ہی نہیں ملا تھا، چونکہ 33 سال کی ان کی عمر تھی۔ یہودی بڑے پریشان ان کو رکھتے تھے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ قیامت کے قریب آئیں گے تو شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے۔ کوئی نبی ایسا نہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ کہ جس نے شادی سے کوئی کنارہ کشی کی ہو۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا جب نکاح خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، النکاح من سنتی، فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، فلیس منی، اس کا ہم سے کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ انفرادی اعتبار سے بعض خاص آدمی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے شادی نہ کریں تو ان کا ایک اپنا الگ مسئلہ ہوگا وہ، لیکن اس کے اوپر عام مسائل مرتب نہیں ہوں گے۔ عام سنت اور دستور یہی ہے کہ رہبانیت دین کے اندر نہیں ہے۔ دین وہ ہے بیوی بھی ہو، بچے ہوں، اور پڑوسی ہو، ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، ان سب کے بیچ میں رہ کر کے اللہ کو راضی کرنا، اس کا نام دین اسلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے۔ تو ان کا چوتھا کام بتایا وحسوراً، اور عورتوں سے الگ رہنے والے، یعنی ان میں خواہش اور رغبت نہ رکھنے والے، اور وہ نبیًا، اور چوتھا کام ان کا یہ ہوگا نبی ہوں گے، اور پانچواں یہ ہوگا من الصالحین، صالحین میں سے ہوں گے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ صالحیت ایک بہت بڑا اونچا درجہ ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنے والے نبیوں کی جماعت میں سے اعلیٰ ترین نبیوں میں سے ایک نبی ہوں گے۔ یہ 5 صفات اللہ نے فرشتے نے آ کر کے حضرت زکریا کو بتائی کہ نام یحییٰ ہوگا، اور پہلے نمبر پر ان کا کام کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پر ان کا کام یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اپنی قوم کے سردار ہوں گے، عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے، نبی اور صالحین میں سے ہوں گے۔ سمجھ گیا؟ یہ صفات ان کی ہوں گی۔ آگے فرمایا
قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. دیکھیے خود ہی تو دعا مانگی تھی اللہ سے، اور جب اللہ کی طرف سے میسج پیغام آیا تو اب کہہ رہے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام، میرے پروردگار اولاد کیسے ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی کنفیوژن یا شک تھا اللہ کی قدرت میں. نعوذ باللہ، نبی کو کبھی شک نہیں ہوتا. نبی یقین کے اس درجے پر ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی محنت کریں تو بھی ہمارا یقین وہاں نہیں پہنچتا جہاں نبی کا فرسٹ دن سے اللہ پر یقین ہوتا ہے. سوال کرنے کا مقصد یہ تھا میں بوڑھا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں، بیوی بھی بالکل ایک دم کرکل بڑھیا عجوز ہو چکی ہے، پانچ بھی ہے. اب یہ ہے کہ کیا مجھے کوئی دوسری شادی کرنی پڑے گی، کیا اس سے اولاد ہوگی، یا اللہ ہمیں پھر سے جوان کر دے گا. آدمی کا ذہن جاتا ہے نا، تو کیفیت کے بارے میں سوال ہے. انا کا مطلب کہ کیفیت کس طرح ہوگی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب سے پہلے سوال کیا تھا انا یحیی الموتى، الہی آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو حضرت ابراہیم کو مردوں کے زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ اس کی کیفیت ترتیب کیا ہوتی، یہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی کہا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور بیوی میری بانجھ ہے. یہاں عاقرۃ نہیں کہا، عاقر چونکہ عموماً بانجھ عورتیں ہی ہوتی، مرد نہیں ہوتے، اس لیے وامرأتی عاقر. آگے کہا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یا تو اللہ نے براہ راست جواب دیا یا فرشتے نے. قال جواب یہ دیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی اللہ جیسے چاہے. اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. گر اخواہت عین غم شادی شود، عین بندے پائے آزادی شود. اللہ اگر چاہے تو غم کے اندر رکھ کر کے انسان کو خوش کر دے اور خوشی کے ماحول میں غم پیدا کر دے. سمجھے نہیں؟ کانٹوں میں پھول پیدا کر دے اور پھولوں میں کانٹے پیدا کر دے. اللہ کو کسی چیز کو بدلنے کی ضرورت نہیں. آگ ہے، بظاہر نظر آ رہی ہے آگ ہے، لیکن اس آگ کو اللہ کو گزار کر دے. پانی نظر آ رہا ہے، لیکن اس پانی کو بعض کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دے اور بعض کو اللہ اس کے اندر محفوظ رکھے. تو اللہ کی شان نرالی ہے. فرمایا قال کذالک اللہ، ایسے ہی جیسے اللہ چاہے ایسا ہی ہوگا. آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. اب حضرت زکریا علیہ السلام کی ہمت بڑی، چلو بھائی ہم تیار، لیکن کوئی نشانی کوئی علامت تو پتہ چل جائے کہ کم سے کم علامت نشانی کہ ہاں اب بچے کی پیدائش کا وقت ہے. قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا اے میرے پروردگار، ربی کوئی جب دعا کا لفظ آتا ہے تو لفظ رب، اے میرے رب اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی کوئی علامت تجویز فرما دیجیے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ اب بچے کی ولادت کا وقت ہو گیا. قال، تو اللہ نے جواب دیا آیتک، تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ تو 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکے گا. ثلاثۃ ایام کا مطلب ہے 3 دن 3 رات، یعنی دن بھی اور رات بھی. 3 دن 3 رات تک آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے، زبان سے الفاظ ادا نہیں کر سکیں گے. الا رمزا، ہاں مگر اشارے اور کنایے سے بات کر سکیں گے. پانی مانگنا ہے اشارے سے، کھانا مانگنا ہے تو ایک اشارہ ہوتا ہے ہر چیز کا، اشارے سے آپ گفتگو کر سکیں گے. مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک اللہ رب العزت آپ کے جو بولنے کی صلاحیت ہے، عوام سے بات کرنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے اوپر بریک لگ جائے گا ایک طریقے سے. یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہی ہے کہ انسان چاہ کر کے بھی اگر آپ چاہیں گے نہیں بول سکیں گے. ہاں اس زبان سے اللہ کا ذکر جتنا چاہو کرو، ذکر کرنے پر قادر ہوں گے، لیکن دنیاوی کوئی کام 3 دن 3 رات آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے. تو
تو بتائیے یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نعوذ باللہ بیمار ہو جائیں گے، کسی بیماری کی وجہ سے 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے، یا جیسے کہ بہت سے کوما میں چلے جاتے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک صرف بات نہیں کر سکو گے، اشارے اور کنارے کے علاوہ۔ بعض مفسرین نے ایک دوسرا مفہوم بھی لکھا ہے جو حضرت مریم کی اس سے ملتا جلتا ہے، کہ جب حضرت مریم کو بھی ولادت کا وقت ہوا تو ان کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ تم قوم سے بات نہیں کر سکو گی، قوم کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا، اللہ تکلم الناس، تو آپ بات نہیں کر سکو گی اور یوں کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے صوم روزے کی نیت کر رکھی ہے، یعنی نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا اس شریعت کے اندر۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ 3 دن 3 رات تک وہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں رہیں گے، بات نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال اب وہ وقت آیا، بچے کی پیدائش بھی ہو گئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب میں کوئی نعمت دوں تو نعمت اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب انسان کو نعمت دے تو اس نعمت کا شکریہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ اسی لیے جب کوئی کسی کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اس کی دعا یہی تو ہے۔ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، آپ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام، اس کا بدلہ کرتے ہیں۔ غیر مسلم آپ کو سلام کرے، آپ کہتے ہیں ہداک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، بہترین دعا آپ اس کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اولاد کی نعمت تم کو دی ہے، تو حضرت اس نعمت کا شکریہ کرنا، اور یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تم ذکر کرنا اپنے پروردگار کا کثیراً، کثرت کے ساتھ۔ ذکر جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس کے ساتھ کثرت کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا۔ دیکھیے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی ذکر جیسا ہم کرتے ہیں نا، ہلکا پھلکا ایک آدھ تسبیح پڑھ کے تھک گئے، یہ تو کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ ذکر اتنی کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے، کثرت کی مقدار کم سے کم 300 مرتبہ کم سے کم ہے۔ اس سے زیادہ جتنا چاہو ذکر کرو، ذکر پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر عبادت کی کچھ حد ہے۔ ظہر کی نماز 12 رکعت ہے، 14 نہیں پڑھیں گے آپ۔ فجر کی 4 رکعت ہے، عشاء کی 17 رکعت ہے، لمٹ ہے نا۔ خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر ہے، اسی طریقے سے حجر اسود ہے، اس کی بھی ہر عبادت کی آپ دیکھیں کہ لمٹ ہے، حد ہے۔ لیکن ذکر کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ قرآن کے 10 پارے پڑھ لو، 5 پڑھ لو، آپ کی مرضی، 10 تسبیح پڑھ لو، 20 پڑھ لو، آپ کی مرضی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو سنایا جا رہا ہے، سبق مجھے اور آپ کو ہے کہ جب ذکر کریں تو کثرت کے ساتھ کریں۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور ذکر کیجئے اپنے پروردگار کا کثرت کے ساتھ۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح اور پاکیزگی بیان کیجئے صبح اور شام۔ صبح اور شام کا ذکر بھی قرآن میں احادیث میں بکثرت آیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام۔ قرآن پاک آپ پڑھیے، اسٹڈی کیجئے، صبح اور شام کا ذکر کثرت کے ساتھ، کہ اس وقت ذکر زیادہ کرو۔ کیوں؟ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ تاکہ فرشتے ہمیں عبادت کی حالت میں دیکھ کر کے اللہ کے سامنے کارگزاری اچھی سنائیں کہ ہم تو ان کو ذکر میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، صبح بھی ذکر میں تھے، شام بھی ذکر میں تھے۔ دوسرا اس میں بات چھپی ہوئی ہے، فرشتوں نے ہماری پیدائش پر ایک طریقے سے اعتراض کیا تھا، پہلے پارے میں گزر چکا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ سے کہا تھا نا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں، قتل و قتال، خونریزی، جھگڑے کرے گی، ہم آپ کی تسبیح کے لیے ہے نا۔ اللہ ان کو یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں، دیکھو جس کے بارے میں تم غلط فہمی کے اندر تھے
وہ صبح شام تسبیح لے کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں اور پھول پر اعتراض کر رہے تھے. یعنی اللہ فرشتوں کے سامنے ہمیں ایک طریقے سے ان کے سامنے اچھائی کے انداز میں دکھانا چاہتے ہیں. یہ بھی اس کے اندر ایک میسج ہے. کیوں بھائی؟ تو اس لیے فرمایا وسبح بالعشی والابکار، اور صبح اور شام کے وقت اللہ کی تسبیح کثرت کے ساتھ بیان. تو ذکر، چاہے ذکر بالجہر ہو، چاہے ذکر بالسر ہو، چاہے ذکر بالقلب ہو، اور چاہے ذکر باللسان ہو. ذکر کی بھی قسمیں ہیں، زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے. اللہ اللہ ایت شیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. جب انسان اللہ اللہ کہتا ہے تو اس کے روئے روئے سے، یعنی یوں کہہ لیجیے ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور شیر و شکر یعنی اس کے ہر عضو کے ساتھ اللہ کی تسبیح بلند ہوتی ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. یہ جو اللہ اللہ ہے نا، خدا کی قسم کائنات اسی کے سہارے ٹکی ہوئی ہے. بس یہ مان لیجیے، اصل کائنات کا خلاصہ ہی لفظ اللہ ہے. اول بھی اللہ اور آخر بھی اللہ اور درمیان میں بھی اللہ. اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے جو صوفیہ نے وحدت الوجود کا ایک عقیدہ بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے میں بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا کہ یار یہ کیا کہتے ہیں. تو وحدت الوجود ایک مسئلہ ہے صوفیہ کے یہاں پر، اور بڑا باریک مسئلہ ہے، اور اتنا باریک بھی نہیں سمجھنا چاہیے. بھائی دیکھو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کی جو روح ہے یہ اور ہے، انسان کا جسم اور ہے. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. انسان کی روح عالم ارواح سے اللہ کے پاس سے چل کر کے اس جسم کے پنجرے کے اندر قید ہے. یہ سمجھ لیجیے، ہر وقت یہ اللہ سے ملنے کا اشتیاق رکھتی ہے. روح ہر وقت چاہتی ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اور جسم اس کو اپنے پنجے میں جکڑے ہوئے ہے. جسم کہتا ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تو پوری زندگی انسان کی اسی طرح چلتی رہتی ہے. جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا، اپنی روح کو اللہ سے ملا لیا اور اسے وہ غذا دے دی جو غذا چاہیے، تو سمجھو وہی ولی بن گیا. ولی بننے کو کون سے سرخاب کے اوپر رکھتے ہیں. بھائی حرام مال سے بچ گئے، حلال تقوی اختیار کیا، لوگوں کے ڈر خوف کو دل سے نکال کر کے اللہ کا ڈر خوف دل کے اندر پیدا کر لیا، بس سمجھو کہ روح کو روح کی غذا مل رہی ہے. اسی لیے مثنوی مولانا روح کے اندر سب سے پہلا شعر مولانا روح نے لکھا ہے، بشنو از حکایت بشنو ہمچو حکایت نی کنت بس جداہا ای شکایت نی کنت. پہلا ہی شعر مولانا جلال الدین رومی نے بڑا عمدہ کہا، سمجھایا کہ دیکھو ایک بانسری ہوتی ہے جس کو بجاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا تو اس سے ایک خوبصورت آواز نکلتی ہے. تو وہ کہنا چاہتے ہیں دنیا والوں، تم اس بانسری کی آواز کو کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ بس ایک آواز ہے. یہ ایک آواز نہیں، یہ اندر کی ایک فریاد ہے اس کی. وہ شکایت کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے میری قوم سے تم نے الگ کر دیا، جہاں سے اس بانس کو کاٹ کر کے لائے اور پھر اس کو آپ نے دھوپ کے اندر نہیں بلکہ چھاؤں کے اندر سکھایا، اور سکھانے کے بعد اس کے ساتھ پھر ایک لکڑی اور جوڑی جاتی ہے نیچے سے، اور پھر برمے سے سوراخ کیا جاتا ہے. تو وہ یہ شکایت کر رہی ہے تم نے مجھے میری قوم سے جدا کر کے مجھ پر ظلم کیا ہے. تو اصل میں جب اس کے اندر پھونک ماری جاتی ہے، وہ پھونک کا کمال نہیں ہوتا بلکہ وہ رو کر کے اپنی شکایت کر رہی ہے. اور پھر دلیل دی کہ اگر اس کے رونے کی وجہ سے اگر پھونک مارنے سے آواز پیدا ہوتی تو اسی کے برابر میں سے دوسری لکڑی کاٹ کر کے لاٹھی اس میں پھونک مار کر کے دکھاؤ تو وہ تو نہیں بچتی ہے. فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی انسان کی جو روح آئی ہے وہ کہیں اور سے آئی ہے. وہ جب تم یہاں اس دنیا کے اندر غلط سلط کام کرتے ہو تو یہ روح اندر سے تڑپتی ہے اور یہاں سے جدائی چاہتی ہے کہ یار میں کس جال میں آ کر کے پھنس گئی. تو صوفیہ جو ہے وہ اسی چیز پر محنت کرتے ہیں. تصوف کی محنت کا خلاصہ بھی یہی ہے
کہ انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچان لے۔ اگر انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو خود پہچان لیا، سمجھو اس نے خود اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس لیے بھائی یہ رمضان کا مہینہ بھی روح کی غذا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش اور اس میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو یہ بھی روح کی غذا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی روح کی غذا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا بھی روح کی غذا ہے۔ روح پاکیزہ ہوتی ہے نیک اعمال سے، روح کو تقویت ملتی ہے اچھے اعمال سے، اور جسم کو تقویت ملتی ہے اچھی غذا سے۔ تو اچھی غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ صرف جسم کے لیے ہے، اور روح کی غذا اللہ نے نیک اعمال بنائے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،